پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ اس قبر میں تمہاری قبر میں روشنی بہت زیادہ کیوں ہے؟ تو کیا کہا؟ اس قبر میں حضور آئے بھی تھے، ماشاءاللہ یاد ہے، ہاتھ اٹھا کے بولو، آئے بھی تھے، آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے۔ بولے بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ مسکرائے کیوں تھے؟ سوال ہے کہ نہیں بھائی؟ مسکرائے کیوں تھے؟ ہاتھ اٹھائیں تو جواب دو، اڑائے رکھیے گا۔ کل کوئی آپ سے پوچھے کیوں اتنے پیسے لگاتے ہو جلسوں میں، غوث پاک کے مدرسے میں، غوث پاک کے نام کی مسجد سے ان مبارک میناروں کو کیوں اتنے پیسے لگایا، یہ جلسے جلوس میں کیوں اتنے پیسے خرچ کریں؟ ان کو جواب دینا ہے آپ کو انشاءاللہ۔ دل سے بولے بھائی، ہاتھ نیچے رکھیں، اب جواب سنیں۔ بولے کیوں آپ کی قبر میں حضور آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے؟ اس بزرگ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میری چھوٹی سی گمٹی تھی، دکان تھی، گمٹی میں اس پہ بیٹھتا تھا، صبح سے شام تک کچھ نہ کچھ بیچتا رہتا تھا، اور شام کو جب منافع کے پیسے نکلتے نا تو میں انہیں الگ کر کے جیب میں ڈالتا، لیکن 1 روپیہ کا سکہ، ایک سکہ میں روزانہ ایک تھیلی میں ڈال دیتا، ایک تھیلی میں ڈال دیتا تھا، اور ہفتے میں 7 سکے ہوتے، مہینے میں 30 سکے ہوتے، اور پھر 6 مہینے میں 180 سکے ہوتے، ایسی ایک سال میں وہ 350 کے آتا، وہ تھیلی بھر جاتی تھی۔ بولے پھر میرا سوال ہے کہ تیری قبر میں حضور آئے بھی تھے، مسکرائے کیوں تھے؟ یہ بتا۔ تو اس نے کہا جب 1 سال تک وہ تھیلی بھر جاتی تھی تو میں 1 سال کے بعد اپنے دروازے پر حضور کی میلاد کی محفل اسی پیسے سے کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے اور مسکرائے۔ یہ پیسے آپ کے بیکار نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ دل سے بولے انشاءاللہ۔ یہ مبارک مجلس ہے، اس کا ٹائٹل ہے سرکار غوث اعظم کے نام۔ ہاں اونچی بولے، کس کے نام سے یہ جلسہ ہو رہا ہے؟ اونچی بولے، سرکار غوث ثقلین کے نام سے، سرکار بڑے پیر کے نام سے، صلی اللہ علیہ نبی امی والی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہے قرآن شریف میں ایک آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ پہلے سنیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، قرآن آپ سے مخاطب ہے، کیا کہتا ہے۔ قرآن کو ایسی ویسی کتاب مت سمجھنا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ بڑے بڑے سائنسدان، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسر جو کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، وہ قرآن شریف پڑھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو اور ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سب سے پہلے چاند پر جانے والا نیل آرمی اسٹرانگ امریکہ کا جو چاند پر گیا تھا وہ کیسے گیا تھا؟ 17 مرتبہ کوشش کی گئی تھی چاند پر جانے کی، لیکن وہ کوشش سے ڈراپ ہو گئی۔ 18ویں مرتبہ نیل آرمی اسٹرانگ آج سے تقریباً 65 سال پہلے چاند پر گیا تھا، 1959 یا 1960 میں وہ گیا تھا شاید، نیل آرمی اسٹرانگ وہ چاند پر گیا تھا۔ اس سے پوچھا گیا تم چاند پر کیسے چلے گئے؟ بڑی کوشش کی گئی، اس سے پہلے تم چلے گئے؟ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی پر جو قرآن نازل ہوا ہے اسے پڑھ کر کے چاند پہ گیا۔ کسی بچوں کی کتاب ہے، جب چاہو اسے پھینک دو، جب چاہو ڈال دو، قبرستان پر پھینک دو، نہ اسے ٹیشو پیپر بنایا جا رہا ہے۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے اپنے گھر کے پرانے بوسیدہ قرآن شریف کو سنبھال کر کے رکھیں، کبھی کبھی اس پر عطر لگایا ہے، اسے اٹھا کے چوم لیا کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن پہچانتا ہے آپ کو اور میدان محشر میں آپ کی محبت کی گواہی دے گا۔ معلوم ہے آج قرآن کے پارے پٹاخہ بنانے والوں کے پاس پہنچ گئے، وہ پٹاخے میں قرآن کی آیتیں لپیٹ دیتے ہیں، اس کے پرخچے اڑتے تو پتہ چلا وہی ہمارے پیروں کے نیچے آتے ہیں، پھر ہندو مسلم فساد ہو جاتا ہے۔ یہ کمیاں کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ نیل آرمی اسٹرانگ سے کہا گیا تم نے قرآن پڑھ کے کیسے چاند کا سفر کیا؟ تو اس نے یہی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معلوم ہے کون ہے؟ یہ کرسچن ہے، نیل آرمی اسٹرانگ۔ امریکہ میں آکسفورڈ نام کا اسٹیٹ ہے، وہ قریب سے گزر رہا تھا، مغرب کا ٹائم تھا، تو اس کے کان میں آواز آئی اذان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر کی۔ تو نیل آرمی اسٹرانگ نے ڈرائیورز کا رک، گاڑی روک، یہ بتا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو اس نے کہا یہ مسلمان لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے اذان دے کے لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ وہی اذان ابھی دی جا رہی ہے۔ نیل آرمی اسٹرانگ نے اپنا داہنا ہاتھ اپنی پیشانی پر مالا اور کہا سن میرے نوکر، میرے باڈی گارڈ، میرے ڈرائیور، سن یہ جو آواز میں نے ابھی سنی ہے، جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کی عظمت کی قسم، یہی آواز میں نے چاند پر سنی ہے۔ یہ کچا مذہب ہے، یہ کوئی لڈو ایسا نہیں لگا اسے جب چاہو ہضم کر ڈالو۔
ना ना ना, पूरी दुनिया में सबसे छोटी उम्र का मजहब है और सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैलने वाला मजहब। समझ रहे हैं आप? इस्लाम कभी नहीं मिटेगा। जो इस्लाम ताइफ में न मिटा वो कभी नहीं मिटेगा। जो इस्लाम शेर अबी तालिब में न मिटा वो कभी नहीं मिटेगा। जो इस्लाम करबला में न मिटा वो कभी नहीं मिटेगा। वो क्या फलस्तीन में मिट जाएगा? बोलो भाई, मिटाने वाले मिट जाएंगे, मिटाने वाले मिट जाएंगे। यही मुरादाबाद की जमीन थी। अल्लामा काफी मुरादाबादी के को फांसी के फंदे पे लाया गया था और जैसे अंग्रेज ने कहा, ओ काफी मुरादाबादी, ये मौत तेरा इंतजार कर रही है। फरमाया, जालिम तुझे क्या पता, मौत से बढ़ करके मदीने वाले आका मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये फांसी का बंदा है, ये बता कि तू तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो अल्लामा काफी मुरादाबादी कौन है? आला हजरत ने सबसे ज्यादा नाते अगर किसी की सुनी है अल्लामा हसन बरेलवी की और इनकी सुनी है आला हजरत ने। अल्लामा काफी फांसी के बंदे पर आ रहे हैं, मैंने वो चौराहा देखा है मुरादाबाद में, और फांसी के बंदे पर आया तो उसने कहा कि कोई ख्वाहिश, कोई ख्वाहिश? तो आपने फरमाया मेरी ये ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा मैं नबी की नात पढ़ना चाहता हूं, मैं नबी की नात पढ़ना चाहता हूं। तो उसने पढ़ ले। अंग्रेज ने, कुत्ते ने कहा पढ़ ले, ये तेरी आखिरी ख्वाहिश है, तेरी आखिरी नात होगी। फरमाया, कुत्ते सुन, जो नात में पढ़ करके जाऊंगा कयामत तक वो नात हर मजलिस रसूल में करीब करीब पढ़ी जाती रहेगी। आपने फांसी के फंदे को उड़ाया और उसे चूमा, और ये शेर आपने वही कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर हम न संभले तो हम मिटा दिए जाएंगे। इस्लाम नहीं मिटेगा, इस्लाम नहीं मिटेगा। समझ रहे हैं आप? इस्लाम वो यही कहता है कि मैंने जो आवाज अभी सुनी है, ये आवाज मैंने चांद पर सुनी। नील आर्मी स्ट्रॉन्ग ने कहा था, दुआ करो ये मजहब, ये इस्लाम हमारे दिलों में अपनी जगह बना ले। आमीन कह लो। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, आप मुझे बताएं कि अगर कुरान आपसे कह दे कि तुम मौमिन हो तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई, सर्टिफिकेट आपके ईमान के कुरान अल्लाह दे तो अब आपको हिंदुस्तान की हुकूमत एक्सेप्ट करे या ना करे कोई तकलीफ होगी? छोड़ो भाई, अल्लाह ने मुझे मोमिन कह दिया, चैप्टर ही क्लोज है, बात ही खत्म हो गई। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। अल्लाह कहता अगर तुम मोमिन हो, वाकई मेरी रहमतें तुम्हें एक्सेप्ट करती हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, तो एक काम और करो। सुने, वो एक काम और करो। वो काम क्या है? इत्तकुल्लाह, अल्लाह कहता है मुझसे डरते भी रहो। इस आयत में कोई ईसाई मुराद नहीं, यहूदी मुराद नहीं है, कम्युनिस्ट, जैनिस्ट इससे मुराद नहीं है, इससे कोई बदअकीदा मुराद नहीं है, इससे सिर्फ अहले ईमान मुराद है। क्या? इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। क्या मतलब? अगर मोमिन है और वाकई मोमिन है तो क्या करना है आपको? ऊंची बोलो भाई, अल्लाह से डर। अब आप डरते भी रहे, अल्लाह से डर भी रहे, आप ईमान है, तो बात तो खत्म हो जानी चाहिए ना। अब तो जन्नत की सर्टिफिकेट मिल जानी चाहिए। फरमाता अल्लाह का ना 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 ना, फिर एक शर्त और भी है, वो कुनू माअ सादिकीन, सच्चों के साथ। एक शर्त और भी है, आप अल्लाह की रहमतों के साथ थे, मोमिन कहलाए। आप अल्लाह की खशियत, अल्लाह के खौफ में डूबे हुए थे, लेकिन फिर भी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिली और वकुनु मा सादिकीन कह दिया गया, तुम सच्चों के साथ हो। समझे भाई? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? और कोई जाएगा? और किसी को जाना है? भाई आप लोगों को जाना है? किसी को नहीं बोले? किसी को जाना? हाँ, बात बता दूं आपसे, जाइएगा नहीं उठ। ये आला दर्जे की बेवकूफी है, समझे भाई? और बैठिएगा, हुजूर की बातें सुनिएगा। मैं अपनी बहन बेटियों से गुजारिश करता हूँ, सचर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मुसलमानों के बच्चे शराब पीते हैं। सबसे ज्यादा मुसलमानों के बच्चे अपने ही घर की बहन बेटियों की इज्जतें लूटते हैं। समझ रहे हैं आप क्या समझ रहे हैं? हम लोग जलसों में कुत्तों के तरीके से भोगते हैं। अभी एक लड़की की शादी हुई और शादी के 3 महीने के बाद वो शराब पी रही थी। हिजाब निकाब पहन के वो शराब, ठेका देशी शराब के सामने खड़ी थी। कोई हंसेगा नहीं मेरी बात सुन के। वो शराब खाने में बोतल पे शराब पी रही थी, किनारे खड़ी होकर पकड़ ली गई। और जहां की थी मुझे पता, जहां पी रही थी वो मुझे पता। कैसे बताऊं आपको घर की बात? इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। उससे पूछा क्या है तूने ये जालिमाना हरकत क्यों की? उसने कहा मैं अपने घर में जिस फ्रिज को खोलती पानी पीने के लिए ना, मेरा बाप शराब की 1 बोतल रोज लाता था, ब्लैक रखी पड़ती थी। मैंने एक मिनट उसे चिप किया तो नशा लगा, फिर दूसरे दिन मैंने फिर पिया तो नशा लगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता आदी हो गई। मेरा बाप शराब पी के थोड़ी सी छोड़ के सो जाता था, मैं थोड़ी सी पी के मैं सो जाती थी नशे में। मैं आदी हो गई, मेरी शादी हो गई और शादी के बाद मैं ससुराल आ गई। यहाँ शराब नहीं मिलती थी, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो 3 महीने के बाद मैंने निकाब ओढ़ करके
شراب کھانے کا پتہ کیا اور پھر شراب پینے کے لیے لوگ زمین پر بیٹھ کے رو رہے تھے. اللہ اکبر. جو ہونٹ حضور پر درود پڑھنے کے لیے ملے تھے آج وہ ہونٹ شراب کے حوالے ہو. جن ہونٹوں کو اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے پیدا کیا تھا آج وہ ہونٹ بدعقیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں, بدعملی کا مظاہرہ کرتے ہیں. صاحبوں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میدان محشر میں یہ نہ کہنا کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں, یہ سب نہیں بہانے بازی چلے گی. 70,000 روپے کا موبائل لگ کے بخش نہیں دیے جاؤ گے. 50 لاکھ روپے گاڑی پہ چلنے سے آپ کی بخشش نہیں ہو جائے گی. کئی ملک گیا ہوں ہندوستان سے باہر, لیکن میں جانتا ہوں کہ بخشش اللہ اس کے رسول کی عطا کی بات ہے. آپ تیاری کریں. آپ یہ کہیں کہ حضور دعا کر دے میں بخش دیا جاؤں, دعا کر دے میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. تو ایک بزرگ نے کہا تھا دعا کرنے کے لیے, ایمان پر خاتمے کے لیے دعا نہیں کروائی جاتی, ایمان پر خاتمے کے لیے کوشش کی جاتی ہے, عمل کیا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے تم مومن ہو, مجھ سے ڈرتے بھی ہو تو ایک کام اور کرو, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ. یہ سچے کون ہیں؟ سمیٹ دو. 900 سال سے لے کے اب تک, اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. ہاتھوں بڑھا کے جواب دے, ہاتھوں بڑھا. کیا کہا جاتا ہے؟ اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. اگر غوث پاک کے آنے سے پہلے باتیں کروں تو کم سے کم 1.5 گھنٹے لگیں گے. آپ کی پیدائش پر جیلان شہر کی باتیں کروں تو اس میں گھنٹوں لگ جائیں گے. اور میں زیادہ پریشان نہیں کروں گا کہ آپ بولیں گے راسب بھائی کی بات ہی نہیں ختم ہوتی. بس کچھ میسج ہے بڑے پیر کے تذکرے میں شامل ہے, اسے لے کے جائیے گا. بس اتنی سی گزارش ہے, سمجھے. اپنا پیسہ آپ اپنے پاس رکھیں, اپنے نظر و نیاز بھی آپ اپنے پاس رکھیں. میرے لیے سب سے بڑا نذرانہ یہی ہے کہ میدان محشر بتا دیجیے گا کہ اس شخص نے میرے شہر میں آ کے غوث پاک کی باتیں کی, اور مجھے کچھ نہیں چاہیے, میرے لیے غوث پاک کافی ہے. بس دعوت نہ دیں, مجھے بلائیں نہ. بہت میں بہت دور رہتا ہوں اور میرے گھر کی قریب اتنی مصروفیت رہتی ہے. میں معافی چاہتا ہوں. آپ کے پیروں کی مٹی میری قبر میں کام آئے گی. دعا کریں ایک دوسرے کی مغفرت کا سامان بن جائیں. کون ہے شیخ عبد القادر جیلانی؟ بتاؤں آپ کو کون ہے شیخ عبد القادر جیلانی؟ معلوم ہے آپ کے نانا کا نام ہے شیخ عبداللہ صومعی. کیا نام ہے آپ کے نانا کا نام ہے؟ آپ کے ابو کا نام ہے شیخ موسیٰ جنگی دوست. میں ان کے روزے پر گیا ہوں جیلان میں, ایران میں. شیخ موسیٰ جنگی دوست. آپ کی ماں کا نام ہے مخدومہ فاطمہ ام الخیر. آپ کے دادا کا نام ہے عبداللہ جیلانی. آپ کے پردادا کا نام ہے شیخ یحییٰ زاہد جیلانی. یہ جیلان ایران میں. کہاں پہ؟ جیلان کے شہر میں ہے, ایران میں. بستام بھی ایران میں ہے جہاں بایزید بستامی لیٹے ہوئے ہیں. اگر سبحان اللہ کو بتا دوں کہ خرقان بھی ایران میں ہے جہاں شیخ ابو الحسن خرقانی لیٹے ہوئے ہیں. نیشا پور بھی ایران میں ہے جہاں شیخ فرید عطار لیٹے ہوئے ہیں. شیراز بھی ایران میں ہے جہاں شیخ سعدی شیرازی لیٹے ہوئے ہیں. جام بھی ایران میں ہے جہاں ایک بزرگ ہیں شیخ احمد جام, وہ لیٹے ہوئے ہیں. یہ وہ بزرگ ہیں جو شیر پر سواری کرتے ہیں. انہی کے شیر کو غوث پاک کے کتے نے چیر پھاڑ ڈالا تھا. انہی کے بارے میں میرے امام نے کہا کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ایران بڑا پیارا ملک ہے. دعا کرو ہمیشہ آباد رہے. اللہ وہاں کے سچے اعتقاد صحیحہ کے ساتھ رہنے والے بزرگوں کی تعلیم کو معاف کر دے. جیلان میں حضور غوث پاک کے دادا شیخ یحییٰ زاہد, پردادا شیخ عبداللہ جیلانی. شیخ موسیٰ جنگی دوست, سرکار موسیٰ جنگی دوست کی سیب کی باغ تھی, آپ سب کو پتا ہے. غوث پاک کے نانا کی سیب کی باغ تھی, آپ سب کو پتا ہے. اور غوث پاک کے ابو کی شادی نہیں ہوئی, یہ آپ کو پتا ہے. نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست. اسی نہر کے قریب سے گزر رہے تھے, بہتا ہوا سیب دیکھا تھا, نہر میں جا رہا تھا. یاد ہے آپ کو؟ آدھگاہیں یہ کہانیاں تو آپ کو یاد ہوگی. ماشاءاللہ بولے گا. میں اسے تھوڑا سا ریورس کر کے بات آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس نہر میں وضو کیا ہے جس نہر کے بہتے ہوئے پانی سے غوث پاک نے کیا ابو نے سیب اٹھا کے کھا لیا. یہ جیلان میں میرے ساتھ آپ سلمان صاحب تھے. ماشاءاللہ معلوم ہے بہتا ہوا سیب جا رہا تھا. پھر ریورس کرتا ہوں, بہتا ہوا سیب جا رہا تھا. اسے غوث پاک کے ابو نے جب شادی نہیں ہوئی تو اٹھا کے کھا لیا. سیب کہاں تھا؟ آواز سب کی نہیں آئی. سیب کوئی ٹھیلے پہ تھا, اٹھا کے جیب میں ڈال لیا. بک رہا تھا, اٹھا کے کھا لیا. توڑ کے بھاگے. کہاں تھا؟ اللہ سلامت رکھے میرے بھائی. کہاں تھا؟ نہر میں, اور بہتا ہوا جا رہا تھا. میں نے پوچھا صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے, اگر حضور غوث پاک کے ابو بہتا ہوا سیب نہ کھاتے تو سیب سڑ جاتا. غوث پاک کے ابو نے بہتے ہوئے سیب کو سڑنے سے بچایا, اسے کھا لیا. تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا
اے میرے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بغیر پوچھے میں نے سیب کھا لیا۔ سیب کس کا ہے میں نے پوچھا نہیں، بغیر پوچھے میں نے سیب کھا لیا۔ وعدہ کرو اس تعلیم پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ ایک تقریر سنو پھر 25 سال کسی جلسے میں نہ جاؤ، اسی تقریر کو سنو اور عمل کرو، آپ اور ہم دونوں، ٹھیک ہے نا؟ غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا، دل میں خیال پیدا ہوا یہ جرم ہے، جرم ہے، یہ کرائم میں شامل ہے۔ اگر میدان محشر میں مجھ سے پوچھا گیا میں کیا جواب دوں گا؟ تو آپ نے اسی نہر کے کنارے لوٹے، پتا کریں یہ کس کی باغ نہر کے قریب ہے، تو پتا چلا وہ باغ کس کی تھی؟ غوث پاک کے نانا شیخ عبداللہ صومعی کی، جب غوث پاک کے ابو اور امی کی شادی نہیں ہوئی۔ آپ نے سلام کیا، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ باغ کس کی ہے؟ کہا میری۔ کہا یہ نہر کے قریب یہ شاخیں جھکی ہوئی ہیں آپ کی؟ بولے ہاں میری ہیں۔ بولے کیا ہوا؟ بولے لگ رہا ہے کہ اسی پیڑ کا سیب میں نے آگے جا کے بہتا ہوا جا رہا تھا اسے کھا لیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اگر 6 مہینے ہم کھیت نہ جائیں تو لوگ اس کے کنارے کو کاٹ کر کے اپنے میں شامل کر لیتے ہیں۔ خدا کی قسم تکلیف ہوتی ہے، معافی چاہتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں اگر تمہارے بچے آوارہ ہو جائیں، میری بہنوں سنو، اگر تمہارے بچے آوارہ ہو جائیں، باتیں نہ مانیں، راتوں کو 2 بجے پبجی گیم کھیلیں اور نشے کی طرف مائل ہوں، تو کسی عالم کے پاس جا کے دعا تویز مت لیا کرو، دسترخوان پر غور کیا کرو کہیں سے کوئی حرام لقمہ تو نہیں آ رہا ہے۔ سمجھے میری بات؟ سمجھ رہے ہو نا؟ اس سے نقصان ہوتا ہے، بچے اپاہج پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ قریب میں آپ کے پٹنہ شہر ہے، قریب میں مظفر پور ہے، مظفر پور میں ایک جگہ ہے جہاں سرکار تیغ علی شاہ آرام کر رہے ہیں۔ سرکار تیغ علی شاہ، نام کیا لیجیے؟ اب نام لیجیے، سرکار تیغ علی شاہ سرکانی شریف میں لیٹے ہوئے ہیں۔ سننا اس کو، لیٹے ہوئے ہیں، معلوم ہے آپ ایک دعوت میں گئے نا، ہم اور ایسا بات کر رہے آپ نے ابھی محترم صوفی صاحب کی اللہ کی یاد آئی بات، تیغ علی شاہ گئے نا دعوت میں، تو ایک مریض کے ہاں تو فرمایا کہ میرا جو گھوڑا ہے بڑا بھوکا ہے، اسے چارہ کھلاؤ اور میرے لیے پانی لاؤ، وضو کرنا ہے۔ آپ نے وضو کیا، مصلی پر گئے، 2 رکعت نماز پڑھ ہی رہے تھے، جیسے سلام پھیرا مرید آ گیا، اس نے کہا حضور غضب ہو گیا۔ کیا؟ کہا وہ گھوڑا بیمار پڑ گیا۔ آپ دوڑ کے گئے تو گھوڑا بڑا زمین پر پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، کہا میرے مولا یہ میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، بغیر منہ کا بغیر زبان کا جانور ہے، بولتا نہیں لیکن میرا دوست ہے، اے میرے مولا اس کو شفا عطا فرما، تو ٹھیک کر لے میرے مولا، تو شافی امراض ہے۔ آگے بڑھے تو اس کے منہ کے پاس جب پہنچے تو کیا دیکھا؟ منہ سے وہ چارے والی گندگی باہر نکلی ہوئی تھی۔ آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا گھوڑے کے، اور اپنے مرید سے کہا اسے تو نے کیا کھلا دیا؟ مرید نے کہا کہ میں نے اسے، آپ نے کہا چارہ کھلا دو، میں نے اسے چارہ کھلا دیا۔ تو تیغ علی شاہ نے فرمایا یہ بتاؤ وہ چارہ کہاں تھا؟ وہ چارہ کہاں تھا؟ تو مرید نے کہا حضور قریب کے کھیت سے میں نے کاٹ کے آپ کے گھوڑے کو کھلا دیا۔ تیغ علی شاہ نے فرمایا سچ بتاؤ وہ کھیت کس کا ہے؟ اس نے کہا حضور میرا نہیں۔ کس کا ہے؟ گاؤں کے ایک صاحب کا ہے، اس طرف ان کا گھر ہے۔ تیغ علی شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا سچ بتا کیا تو نے کھیت کے مالک سے پوچھا نہیں کیا؟ اس نے کہا حضور پوچھا نہیں، بغیر پوچھے میں نے چارہ کاٹ کے لا کے گھوڑے کو دے دیا۔ تیغ علی شاہ زمین پر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے جیسے تیغ علی حرام نہیں کھاتا، تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام نہیں کھاتا۔ میرے یہ کہنے پر تو ہنسی آ گئی، لیکن اس سے اعتراض کب کریں گے؟ حضور غوث پاک کے ابو نے کیا کہا تھا؟ مجھے معاف کر دے، جرم کیا تھا؟ سب کی آواز آنی چاہیے بھائی، کیا جرم تھا؟ بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھایا تھا، بہتا ہوا سیب۔ تو معلوم ہے کیا کہا اس باغ کے مالک نے، شیخ عبداللہ صومعی نے؟ بڑے اندر سے تو خوش ہوئے لیکن ظاہر سے سزا لگا دی، پنالٹی لگا دی۔ بولے بہت بڑا جرم ہے، میں معاف نہیں کروں گا۔ بولے معاف کر دو، آخرت میں میری پکڑ ہوگی۔ بولے اس شرط پر معاف کروں گا کہ 12 سال تک آپ کو میرے سیب کے باغوں کی سچائی کرنی پڑے گی۔ جرم کیا تھا؟ بولو بھائی، اور اس کی سزا تقریر کرنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس کی سزا 12 سال تک آپ میرے پیڑوں کو سینچے، تب میں آپ کی خطا معاف کروں گا۔ 12 سال تک سینچتے رہے، ڈر کے مارے کہیں اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ ہو جاؤ۔ معلوم ہے 12 سال کے بعد بولے حضور 12 سال ہو گیا اب جانے دیں۔ تو معلوم کیا کہا شیخ عبداللہ صومعی نے؟ نہیں معاف کروں گا۔ جرم کیا تھا؟ بہتا ہوا سے
12 साल की पेनल्टी के बाद फिर भी बोले नहीं माफ करूंगा। क्या क्यों नहीं माफ करोगे? अब क्या चाहते हो? माफ कर दो, अल्लाह मेरी खता को माफ कर देगा। तो मालूम क्या कहा? एक मेरी लड़की है, लूली है, लंगड़ी है, अंधी है, बहरी है, गूंगी है, उससे तुम्हें शादी करना पड़ेगा। कोई कर सकता है? जो मुझे साहब तकरीर कर रहे हैं ना, ये भी नहीं कर सकता। समझे भाई? बोले एक मेरी लड़की है जो गूंगी है, वो अंधी है, जो बहरी है, जिसका बेटा गूंगा हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, वो भी किसी अंधी, लूली, लंगड़ी लड़की से शादी नहीं चाहिए। लेकिन शेख अब्दुल्ला सोमैन का सुन, मूसा जंगी दोस्त, मैं नहीं माफ करूंगा। एक शर्त और भी कहा, क्या? कि मेरी बेटी अपाहिज है, उससे शादी कर ले। कोई कर सकता है? बोलो भाई। आप डर गए अल्लाह से, खशियत अल्लाह के दिल में की, खौफ था। आपने कहा मुझे कबूल है। अल्लाह, लड़की कैसी थी? लूली थी, अंधी थी, बहरी थी। साहिबों, सुना करो तकरीरें, याद किया करो, ताकि इससे मुआशरे में सुधार पैदा हो। जब वो लड़की आई ना पहली रात अपने कमरे में, और आपसे कहा गया जाओ आपकी बीवी इंतजार कर रही, जब गए ना तो मालूम है वो लड़की अच्छी थी, अंधी नहीं थी, लूली नहीं थी, लंगड़ी नहीं थी, बहरी नहीं थी, गूंगी नहीं थी। आप निकल के वापस आ गए, डर के मारे वापस आ गए। एक बहता हुआ सेब खाया था, तब इतनी बड़ी सजा मिली। अगर इस कायदे की लड़की से मैंने बात भी कर ली तो जुर्म हो जाएगा, फिर पता नहीं क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी। फरमाया कि आपने मुझे किस लड़की कमरे में दिया? वो लड़की तो सही सालिम अच्छी है। शेख अब्दुल्ला सोमई ने रोते हुए फरमाया, मेरी बेटी लूली इसलिए है कि अपने हाथों से कभी किसी गरीब को मारा नहीं, गूंगी इसलिए है कभी गालियां नहीं दी, अंधी इसलिए है किसी गैर मर्द को देखा नहीं, बहरी इसलिए है कि फूल बातें कभी सुनी नहीं, लंगड़ी इसलिए है कभी गुनाह की तरफ गई नहीं। और तुझ जैसा अल्लाह का खौफ रखने वाला जब मेरे घर में आया ना, तो मैंने तुझे अपना दामाद बनाने का इरादा कर लिया। ऐसी मुबारक लड़की मेरे घर में है जो सरतापा विलायत में डूबी हुई है, फिर आपने उनसे रिश्ता किया। जब ऐसी मुबारक नियतें होती हैं माँ बाप की, तब उनके घर में कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा। लेकिन मेरा सवाल था, मैंने पूछा था सूफी सुल्तान मियां शाह साहब से, हुजूर गौस पाक के अब्बू ने एक बहता हुआ सेब खा लिया था। क्या खा लिया था? उसके बदले में कितनी पेनल्टी लगी? 2, एक 12 साल की। 12 साल की। मैंने कहा जुर्म इतना बड़ा नहीं है, सजा बड़ी है। जुर्म इतना बड़ा नहीं है, सजा बड़ी है। ये क्या मतलब 12 साल की पेनल्टी लगाई? अब अपने हाथों को उठा के जिसका दिल कहे सुभान अल्लाह कहे। तो सूफी साहब कहने लगे, हुजूर गौस आजम के अब्बू इसलिए गए डरते डरते उस बाग के मालिक के पास कि गौस पाक के अब्बू जानते थे, लेकिन मिंबर से लेके सामईन तक कौन सुभान अल्लाह कहता है मचलता है। वो भले गौस पाक के अब्बू जानते थे कि अगर मैंने खाने पीने में इस कदर एहतियात न किया तो मेरे घर में औलिया का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? रसीदें गायब हो जाती हैं।